ملفوظات اعلیٰ حضرت میں لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں ایک بندہ ایسا تھا جو بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر رہا کرتا تھا، یعنی جہاں انسانوں کا گزر بسر نہیں ہوتا، جہاں انسان پہنچ بھی نہیں سکتے، وہ بندہ وہاں رہا کرتا تھا، وہ انسان وہاں رہا کرتا تھا۔ اس پہاڑ پر اللہ رب العزت نے ایک انار کا درخت پیدا کر دیا اور ایک پانی کا چشمہ نکال دیا۔ وہ اسی پہاڑ پر رہتا، رات و دن اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہتا۔ بھوک لگتی تو انار کھا لیتا اور پیاس لگتی تو پانی پی لیتا۔ بس یوں ہی اس کی زندگی آرام سے کٹ رہی تھی، کیونکہ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو پھر اس سے گناہوں کا صدور کم ہو جاتا ہے۔ نہ تو وہ جھوٹ بولتا ہے، نہ تو وہ چغلی کرتا ہے، نہ تو غیبت کرتا ہے، نہ تو چوری کرتا ہے، ساری باتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ جب انسان کسی کے ساتھ رہتا ہے تو چغلی بھی کر دیتا ہے، جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ تو ساتھ اگر کسی کے کوئی رہتا ہے تو گناہوں کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن اکیلے میں جو بالکل تنے تنہا ہے، کسی سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے، تو اس ٹائم گناہوں کا صدور بہت کم ہوتا ہے۔ اور وہ پھر اللہ کا نیک بندہ تھا جو اتنی دور جا کے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اسی طریقے سے اس نے 400 برس گزارے۔ 400 برس کا ہو گیا، وہ اسی طریقے سے عبادت کرتا رہا، اللہ رب العزت کی رضا چاہتا رہا، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ ملک الموت آ گئے۔ ملک الموت جب اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اس نے اجازت چاہی، کہا اے روح نکالنے والے فرشتے، اے ملک الموت، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیجیے، میں تازہ وضو بنا لوں اور 2 رکعت نماز ادا کر لوں، اتنی مہلت آپ مجھے دو گے؟ تو ملک الموت نے کہا تمہارے لیے اتنی مہلت میں لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب انہوں نے اجازت دے دی تو انہوں نے تازہ وضو بنایا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جیسے ہی میں نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوں، میں سجدے میں جاؤں تو میری روح کو قبض کر لینا۔ جب وہ عبادت گزار شخص، وہ عبادت گزار انسان جیسے ہی سجدے میں گیا، ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور چلے گئے۔ عبادت گزار ویسے ہی سجدے میں رہا اور اس کا جسم سڑا نہیں۔ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بھی ہم زمین پر آتے ہیں تو اس انسان کو سجدے میں دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر جان باقی نہیں ہے، روح باقی نہیں ہے، اس کی موت آ چکی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن جب بھی آتے ہیں تو وہ انسان ایسے ہی سلامت ہے، وہ ابھی بھی سجدے میں ہے۔ اور جب وہ اس دن پہنچے گا قیامت کے دن تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، اسے میری رحمت سے جنت لے جاؤ، اسے میری رحمت سے جنت میں ڈال دو۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ، مجھے میری عبادت کے ذریعے سے جو مجھے صلہ ملا، اس کے ذریعے سے مجھے جنت میں ڈال دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میزان لگایا جائے، میزان کھڑا کیا جائے اور اس کی عبادت کو ایک پلے میں رکھا جائے، اور اسے جو ہم نے نعمتیں دی ہیں تمام نعمتوں کو چھوڑو، ایک نعمت صرف اس کی آنکھ والی نعمت کو دوسرے پلے میں رکھا جائے، اور پھر میزان کیا جائے، پھر وہ تولا جائے، دیکھو کون سا پلہ بھاری ہو رہا ہے۔ اس انسان کی تمام نیکیاں جو اس نے عبادت کی تھی اور جو بھی نیک عمل کیے تھے، تمام نیکیاں ایک پلے میں رکھی گئیں، اور اس کی آنکھ والی نعمت ایک پلے میں رکھی گئی، تو اس کی جو آنکھ والی نعمت کا پلہ تھا وہ بھاری ہو گیا اور نیکیوں والا پلہ ہلکا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا کہ اسے اب جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا یا اللہ نہیں، یا اللہ تیری رحمت، یا اللہ تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما، یا اللہ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جاؤ اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو انسان کو اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اپنی عبادت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے نیک عمل پر غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جس نے بھی اپنی نیکیوں پر گھمنڈ کیا، جس نے بھی اپنی نیکیوں پر تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے خاک میں ملا دیا، مٹی میں مل کے رہ جائے گا، کتنا بھی بڑا انسان بن جائے، کتنا بھی مالدار انسان بن جائے، لیکن اپنے مال کے ذریعے سے اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہا
کسی کو رسوا کرنا چاہا تو اللہ رب العزت حالہ کو برباد کر دے گا۔ تو کبھی بھی اپنے مال کے ذریعے سے کسی کو ذلیل و رسوا مت کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی مسجد میں جاتا ہے اور 5 وقتہ نمازی ہے تو اسے اپنی نمازوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنی نمازوں پر پھولنا نہیں چاہیے کہ میں نمازی ہوں اور یہ نمازی نہیں ہے، میں نماز پڑھتا ہوں سامنے والا نماز نہیں پڑھتا ہے، میں 5 وقت آتا ہوں یہ صرف ایک ٹائم آتا ہے۔ اگر ایسا کرو گے نا تو خود اپنے ذمہ دار ہوگے، اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنی عبادت پر پھولتا ہے، جو اپنے نیک عمل پر غرور اور تکبر کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔